یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث اعظم یا باز اشرف یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی وامددنی ونورنی واسقنی واعطنی واکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی واحفظنی وارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام سرکار مفتی اعظم ہند کی عظمتوں کے اور تقوی کے وارث میرے پیر کامل حضور تاج شریعہ سرکار فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں۔ بڑے ادب سے میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم و قدس میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک الحمدللہ رب العالمین۔ حضور سیدنا شیخ سرکار غوث اعظم غریب نواز کی کرامتوں میں سے عظیم کرامت اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات ہے اور ان کے علم و فضل کے وارث ہیں حضور مفتی اعظم عالم ہم شبیہ سرکار غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین اس زمین پر ان کی تنہائیوں میں اکتساب فیض کے لیے جس ذات نے اپنے آپ کو ضم کیا ان کی صحبتوں کے حوالے سے آج اردو زبان و ادب کسی علمی مدرسے سے نکل کر بیرون ملک کا سفر کرتی ہے مذہب اہل سنت کے جذبات اور احساسات کے ساتھ میں، جیسے جامعۃ الازہر شریف، تو ان سفر کرنے والے مسافران علوم دینیہ میں سے شاذ و نادر ایسا کوئی عالم دین ہو جس پر اس ذات کا احسان آپ کو، جس شخصیت پر اس کا احسان نظر نہ آئے، ایسا مشکل ہے کوئی ملے جسے دنیا استاذ العلماء خواجہ علم و فن خواجہ مظفر شاہ علی رحمۃ اللہ کے بعد میں نے بھی زندگی میں کچھ راتیں کچھ صبحیں کچھ شامیں ان کے قدموں کے نیچے گزاری ہیں۔ میرے بھائی جو مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تھے مجھے بتایا تو اس وقت سے میں مچل رہا تھا میں آج جاؤں گا ان کی مزار شریفہ کے قریب ان کے قدموں کے قریب لپٹ کر کے میں بھی اپنی بپتا کو اپنے عریضے کو پیش کروں گا کہ پروردگار عالم ان کے دل میں جو علم رسول علم علی علم رضا کی برکتیں تھیں اللہ اس کے چھینٹے عطا فرمائے۔ اس زمین کی کوکھ نے ایک ایسا ہیرا پیدا کیا جو انگلینڈ کی ملکہ الزبت کے پاس بھی نہیں تھا، جسے کوہ نور کہتے ہیں۔ وہ ہیرا بھی اس علم و فن کے ہیرے کے سامنے ماند نظر آتا ہے۔ اپنے شہر سے نکلے آپ، اپنے صوبے سے نکلے آپ، آ جائیں راجستھان کی وادیوں میں، گجرات کی پگڈنڈیوں میں، آئے باہر جائیں اتر پردیش میں جائیں، اروناچل پردیش اور یہ گوہاٹی آسام کا بیلٹ، جھارکھنڈ کا ایسا کون سا بیلٹ ہے جہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی بزرگوں کی عظمتوں کی یادگار ایک ادارہ نہ نظر آئے، اور اگر ادارہ نظر آ گیا تو سرکار خواجہ مظفر شاہ علی رحمہ کا ذکر حسن اور طیب طریقے سے کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ وہ سرکار میر محمد واقف اسرار متشابہات التنزیل میر محمد اسماعیل شاہ واسطی قادر رضا بلگرامی علیہ رحمہ کے عرس میں بیٹھے ہوتے تھے اور میں ان کے قدموں کو چومتا رہتا تھا اور پھر میں نظامت کی گلی کوچے سے گزرتا رہتا تھا۔ آج یہاں پر آیا تو پتہ چلا کہ جتنی بہاریں موجود ہیں یہ سب انہی کی مرہون منت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارگاہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے۔ دل سے بولے آمین۔ ایک مصرع میرے ذہن پر بار بار آ رہا تھا، یہی زمین ہے جہاں آسمان رہتا ہے، یہی زمین ہے جہاں آسمان رہتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ اول بھائی نے اس سے پہلے بھی دعوت دی تھی مجھے اور وہ کچھ ہندوستانی قوانین کی
جو ہے آرٹیکل جو نئے نئے ہوتے ہیں سامنے، ان کی وجہ سے پروگرام کو منسوخ کرنا پڑا، اور پھر آج میں سر کے بلایا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سردی کا موسم ہے، اس کے باوجود نہیں بھائی مائک بہت اچھا ہے، اختر بھائی اور تہذیب بھائی اور ارشد اقبال بھائی کی نعتوں کو سننے کے بعد اندازہ ہوا۔ بس اتنی سی گزارش ہے نا، آپ اس کا ایکو بند کر دیں بھائی، ایکو بند کر دیں اس مائک کا، بالکل ایکو اس کا بند رکھیے گا۔ ایکو جب بند ہو جائے تو اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیے گا جس کیمپس میں میری ماں بہنیں، میری بزرگ بیٹھے ہوئے۔ بہت پوری کائنات کو اس وقت جگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند لوگ جاگ جائیں گے تو پوری کائنات جاگ جائے گی انشاءاللہ۔ چراغ سے چراغ جل سکتا ہے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ میرے بھائی آپ نے مدینہ شریف میں راتوں کو چپل جوتے پہن کے کیوں نہیں نکلتے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا اس لیے جوتے چپل راتوں کو پہن کے نہیں نکلتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تعلیم مدینے والے آقا نے عطا فرمائی۔ آج مسلمانوں کے بچے اپنی بائک کا سیلنسر نکال کے گلی کوچوں میں بڑی پٹ 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 آواز کے ساتھ گزرتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نہ آپ کو ہنسنا ہے نہ کوئی نعرہ لگانا ہے، میری بات کو سنیں۔ یہ موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چینلز والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ بعد میں سن لیجیے گا، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، کہنے کا مطلب آج ہمارا معاشرہ یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے بچوں کی آوارگی ان کے کیریکٹر سے جھلکتی نظر آ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی تیز گلی کوچے سے بائک لے کے گزریں گے نا کہ بزرگ جو بوڑھے باپ دادا ہوتے نا ان کے ہاتھوں سے گلاس کا پانی گر جاتا ہے۔ کتنی تیز میں وہ اپنے ہارن کا استعمال کرتے ہیں نا مسلمانوں کے بچے، کہ ان کے قریب کی دیواروں کے اندر آنگن میں جو ماں بہنیں اپنے بچوں کو گود میں لیے کھلاتی نا، وہ بچے ان کی گود سے گرنے لگتے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔